پریز دی لارڈ. خداوند یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے. اور آج میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں خداوند کے کلام کے ساتھ، اور میرا ایمان ہے کہ آج کی اس میسج سے خداوند آپ کو برکت دے گا. اور آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں شفا کو کس طرح سے ریسیو کرنا ہے. اور میں بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ حوالہ جو ہے وہ متی رسول کی انجیل میں سے ہے، اور اس کا چیپٹر نمبر 9 ہے اور اس کی آیت نمبر 35. میں پڑھوں گا. کلام مقدس میں لکھا ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا. آمین. عزیزو، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس دنیا میں مسیحی ہیں اور اگر آپ نے مسیحیت کو قبول کیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے یسوع مسیح کے نام سے شفا کو حاصل کرنا ہے. بائبل مقدس میں ہم یسوع مسیح کی جب دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے بیماروں کو شفا دی، کس طرح سے اس نے لوگوں کی طرح طرح مرضوں میں جو تھے انہیں ان کے مرضوں سے دور کیا اور انہیں ہیل کیا، انہیں شفا دی. آج ہم جانیں کہ بائبل مقدس میں کہ حقیقی شفا کیا ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح شہروں میں، خداوند یسوع مسیح گاؤں میں، خداوند یسوع مسیح ہر ایک جگہ جہاں وہ منادی کرتے رہے، بائبل کا خدا کہتا ہے کہ وہاں پر ہر قسم کے روگی تھے، ہر قسم کے وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں مختلف قسم کی ڈیزیز ہو سکتی ہیں، مختلف قسم کی سکنس ہو سکتی ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ان سب کو آزاد کیا، ان کی سکنس سے، ان کی ڈیزیز سے، ان کی بیماری سے خداوند یسوع مسیح نے انہیں آزاد کیا. ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں سایہ نبی کی کتاب اور اس کا چیپٹر نمبر 41 اور آیت نمبر 10 میں لکھا ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. پریز گاڈ. آج ہمیں اپنی ڈیزیز میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی بیماری میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف یسوع مسیح کے کلام کو تکنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کی زندگی میں سکنس آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، تو وہ جگہ بہ جگہ اپنی شفا کے لیے مختلف دروازے کھٹکھٹاتا ہے. اور جب مختلف دروازے وہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اس کی پریشانی اور بڑھ جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مشکل میں، اپنی بیماری میں صرف ایک ہی دروازہ کھٹکھٹائیں، اور وہ دروازہ جب آپ کے لیے کھلے گا یقیناً آپ کی بیماری آپ کے بدن کو پھر چھوڑ دے گی. یقیناً اگر آپ کی زندگی میں بدیاں ہیں، گناہ ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یسوع سے دور رہنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ آپ پلیز کے قریب ہو. لیکن میں آپ سب کو انکریج کروں گا کہ ایک ہی دروازہ کھٹکھٹائیں، اور یقین مانیں کہ جب آپ ایک ہی دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو جب وہ دروازہ کھلے گا آپ کی بیماری تو دور ہوگی، آپ کی ڈیزیز تو کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اور مزید برکات خداوند یسوع مسیح آپ کو دے گا. تو آپ نے اپنی مشکل میں، آپ نے اپنی ڈیزیز میں، مشکل حالاتوں میں صرف یسوع نام کا ہی دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور اسی ہی سے کہنا ہے کہ تو مجھے ہیل کر، تو مجھے شفا دے تاکہ میں شفا پانے والا بنوں. یرمیہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 33 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اگر خدا ہی ہمیں محفوظ رکھے گا تو ہم محفوظ رہیں گے، خدا ہی ہمیں شفا دے گا تو ہم شفا پائیں گے، کیونکہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے. تو آج اس بات کو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہی ہمیں ہیل کرتا ہے اور خدا ہی ہمیں شفا دیتا ہے. بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی ڈیزیز میں، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے، ہم نے اس کے اوپر بلیف رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کے اوپر توکل رکھا ہوا ہے. ہمیں آج ڈر اور اپنی زندگی میں ڈر کو اجازت ہی نہیں دینی کہ تو ہماری زندگی میں قبضہ کر. یسوع مسیح نے اگرچہ مختلف لوگوں کو ہیل کیا، ان کی بیماریوں میں انہیں شفا دی، انہیں ان کی بیماری سے آزادی دی، رہا کیا، تو اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں، لوگ شفا پائیں، لوگ فضل کو رسیو کریں، لوگ ہیلنگ کو رسیو کریں. مقصد ایک ہی تھا کہ لوگ باپ تک رسائی کرنے والے، مقصد یہی تھا کہ لوگ توبہ کریں اور مسیح یسوع پر ایمان لے کر آنے والے ہوں، اور اس بات پر بھروسہ کر لیں کہ واقعی میں یہ خدا کا بیٹا ہے.
آج کے دور میں بھی ہمیں ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی مشکل میں، اپنی بیماری میں، اپنے اس پین میں، اپنے اس درد میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ یقیناً دیکھیں، یسوع مسیح کو جب آپ پکاریں گے، کیونکہ اس نے تو ہمیں دلاسا دے دیا کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے زندگی میں اگر کوئی بھی ڈیزیز، کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے، آپ کو ڈر لگا کر آپ کو بھاگنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس ڈر کے سامنے کھڑا ہو جانا اور اس سے کہنا ہے کہ میرے ساتھ یسوع کھڑا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب آپ کہیں گے اس ڈر کو کہ یسوع میرے ساتھ کھڑا ہے، تو یقین جانیے کہ وہ ڈر بھی آپ سے بھاگ جائے گا۔ وہ خوف اگر آپ کی زندگی پر قبضہ کرنے کو ہوگا تو وہ خوف بھی آپ سے بھاگ جائے گا، اور آپ خوف کے اوپر بھی فتح کو رسیو کریں گے۔ اور یقین جانے کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آئے، کوئی ڈیزیز آئے، تو آپ نے در در کی ٹھوکریں نہیں، بلکہ آپ نے اپنے چرچ میں جانا ہے، اور آپ نے چرچ میں جانا ہے، اور وہاں پر ایلڈر ہو سکتے ہیں، ایونجلسٹ ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ ہمارے لیے آپ دعا کریں، ہمارے لیے آپ پریئر کریں۔ اور جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ نے اپنی زندگی میں یسوع کے ایمان کو رکھ کر جانا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایمانداروں کے بیچ میں، ان کے درمیان میں معجزات ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی ان کے پاس نہیں جانا جو آپ کو یہ کہیں کہ 10,000 کی پرچی کٹواؤ، 20,000 کی کٹواؤ، 30,000 کی کٹواؤ تو پھر ہم دعا کریں گے، پھر شفا ملے گی آپ کو۔ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ خداوند یسوع مسیح کے اوپر توکل کریں، اور جہاں کہیں خداوند آپ کو لے کر جاتا ہے وہاں جائیں، اور یقیناً خداوند آپ کو بلیس کرے گا، اور یقیناً خدا آپ کو جو ہے شفا دے گا، یقیناً خدا آپ کی زندگی میں وہاں پر کام کرے گا۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل، اس کے چیپٹر نمبر 11، اس کی آیت نمبر 28 میں لکھا ہے، اور یسوع مسیح اپنے لوگوں سے اس بات کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے، اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ جب ہم یسوع کے پاس آئیں گے، اپنی پرابلمز کو لے کے آئیں گے، اپنی بیماری کو لے کے آئیں گے، اپنی غربت کو لے کے آئیں گے، اپنے مشکل حالاتوں کو اس کے پاس لے کے آئیں گے، یقیناً وہ جب ہم اس کے پاس یہ تمام چیزوں کو اس کے حضور رکھ دیں گے تو وہ ہمیں بلیس کرے گا، اور وہ اس بوجھ کو جو ہماری زندگی میں ہمیں بڑا لگتا ہے، خداوند اس بوجھ کو ہلکا کر دے گا اور آپ کو ایک زبردست آرام عطا کر دے گا۔ تو برکتوں کو رسیو کریں یسوع مسیح کے پاس آ کے۔ بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ زبور 30 اور آیت نمبر 2 میں لکھا ہے، اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ آمین۔ یقیناً اپنی ڈیزیز میں، اپنی بیماری میں، اپنے مشکل حالاتوں میں، اپنی غربت میں، اپنی غریبی میں آپ نے خداوند، اپنے خدا کو آپ نے پکارنا اور کہنا ہے کہ خدا میری اس بیماری میں خدا مجھے شفا دے۔ اور جب آپ فریاد کریں گے، یہاں پر ذکر ہے فریاد کا، اور فریاد جب کرتے ہیں تو ایمان سے کریں تاکہ خدا آپ کی فریاد کو سنے، آپ کے ایمان کو دلیر کر دے، بڑا کر دے، اور معجزہ رونما ہونے والا ہو۔ ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس جو خدا کا زندہ کلام ہے، وہ آج ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں خوف نہیں رکھنا، کسی بیماری کا خوف نہیں رکھنا، ہمیں کسی ابلیس کے حملے کا خوف نہیں رکھنا، ڈر نہیں رکھنا، ہم نے صرف اور صرف اس پر ایمان رکھنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یسوع مسیح گاؤں میں، شہروں میں، جہاں جہاں وہ جاتا منادی کرتا، اور وہاں اگر کوئی لوگ اس کے پاس آتے، بیمار آتے، بے بس آتے، کمزور آتے، وہ انہیں دلاسا ہی دیتا اور انہیں آزاد کرتا۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ گوسپل کو پریچ کرنے کا مقصد ہماری زندگی میں یہی ہونا چاہیے کہ لوگ آزاد ہونے والے ہوں، لوگ گوسپل کے اس میسج کو سن کر، خدا کے کلام کو سن کر آزاد ہونے والے ہوں، کلام کو سن کر وہ اپنی زندگی میں یسوع کے ایمان کو مزید بڑا کرنے کو ہوں، اور تمام بیماریوں کو یسوع کے نام سے جھڑکیں تاکہ وہ بیماریاں ان کے بدنوں کو چھوڑنے والی ہوں۔ تو ہر ایک ڈیزیز کو آپ کو چاہیے کہ آپ نے انہیں جھڑکنا ہے یسوع کے نام سے، آپ نے ایمان میں جھڑکنا ہے، اور وہ بیماری، وہ ڈیزیز یقیناً یسوع کے نام سے آپ کے بدن کو چھوڑ دے گی۔ مکاشفہ 21 اور اس کی آیت نمبر 4 میں لکھا کہ وہ ان سب کے آنسوں کو پہنچے گا۔ تو یقیناً وہ ان سب کے آنسوں کو پہنچتا ہے جو اس کے حضور دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، جو اس کے حضور منت کرتے ہیں، وہ انہیں ہیل کرتا ہے۔
تو لہٰذا اس کلام کو آج آپ نے اپنی زندگی میں رکھنا ہے. کبھی بھی خوف فرزند نہیں ہونا، چاہے آپ کی زندگی میں مشکل کیوں نہ بڑی ہو، مشکلاتیں کیوں نہ آ جائیں، آپ نے خوف فرزند نہیں ہونا. یسوع مسیح کی بات کو یاد رکھنا ہے کہ میں نے شفا یسوع سے لینی ہے، کیونکہ یرمیہ 28 چیپٹر نمبر میں کہتا ہے کہ اگر تو مجھے شفا دے گا تو میں شفا پاؤں گا، اور اگر تو مجھے ہیل کرے گا تو میں ہیل ہو جاؤں گا. جیسا کہ بائبل مقدس میں یعقوب 5 اور اس کی آیت نمبر 14 اور 15 میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے بیماری میں اپنے ایلڈرز کے پاس جانا ہے، اپنے بزرگوں کے پاس جانا ہے اور ایمان کے ساتھ جانا ہے ان کے پاس، تاکہ سکنس ختم ہونے والی ہو، بیماری کا توڑ ہونے والا ہو، بیماری ختم ہونے والی ہو. چرچ میں جائیں، اپنے ایلڈروں کو بولیں آپ کہ ہمارے لیے دعا کیجئے. وہ یقیناً جب آپ کے لیے سب مل کر دعا کریں گے، تیل کو مسح کریں گے، تو یقیناً آپ کے ایمان کے مطابق آپ کو خدا وہی شفا دے دے گا، اور اس سے خدا یسوع مسیح کو جلال ملے گا. آپ نے پاسٹروں کو آپ نے فالو نہیں کرنا، آپ نے ہیلر کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہیلر جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. شفا اس سے نکلتی ہے اور ایمان کے مطابق شفا ملتی ہے. تو ایمان کے مطابق شفا کو رسیو کیجیے، تاکہ خداوند یسوع مسیح جو قدوس ہے، جو مہربان ہے، وہ آپ کو بلیس کرے. تو کسی انسان کے پاس شفا نہیں ہے. خدا بچائے گا تو بچیں گے، خدا محفوظ رکھے گا تو محفوظ رہیں گے. یہ سیدھی سی بات ہے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند شافی ہے، اور جب فریاد کرتے ہیں تو یقیناً وہ ہمارے ایمان کو دیکھ کر شفا دیتا ہے. خدا یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.